السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک خڑمس مچا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جو کچھ آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ساتھ کراچی میں ہوا اور اس کے اوپر جو وہاں کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل سامنے آیا، وہ اس بات کا عکاس ہے کہ کنفیوژن کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری اندرونی کمزوریوں کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ایک موقف کے اوپر ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ایک موقف کے اوپر ہے۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ سیاست کے اندر سے تحمل، برداشت اور بالغ النظری جو ہے وہ کہیں تحلیل ہو چکی ہے، اور اب ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ جس کے اندر جذباتیت جو ہے اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ بنیادی جڑ ہوتا ہے پوری ریاست کے لیے خرابیوں کی۔ پاکستان کو اس وقت بیرونی طور پر بھی بہت سارے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اندرونی چیلنجز اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ ہمارے دائیں اور بائیں دشمن جو ہے وہ اپنی کارگزاریوں کے اندر مصروف ہے، اور ہمارے جوان اور افسران اپنی شہادتیں بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک ایسے الجھاؤ میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر سے اب سوائے ایک فساد کے کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب وہ وقت نہیں ہے کہ سٹیک ہولڈرز کے مابین ایک مکالمے کا اجرا ہونا چاہیے؟ مجھے دسمبر کا تیسرا ہفتہ اور 2017 یاد آتا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی تھے۔ انہوں نے پورے ایوان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دعوت دی گئی تھی۔ وہ اپنے رفقا کے ساتھ وہاں پر آئے تھے۔ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پر بریفنگز بھی دی گئیں۔ انہوں نے سوال و جواب کا سیشن بھی اٹینڈ کیا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو کہ بہت اہم تھا کہ آپ لوگ پالیسی بنائیں، ہم عمل کریں گے۔ ہم آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک ایسی کوشش تھی کہ جس کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ ادارہ جاتی استحکام اور ادارہ جاتی قوت جو ہے وہ بڑھے گی۔ سٹیک ہولڈرز کے درمیان مزید مکالمے ہوں گے تاکہ وہ جو ایک تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، وہ ظاہر ہے مکالمے سے ہی دور ہوتے ہیں، اور مکالمہ جو ہے اس کی بنیادی جگہ پارلیمنٹ ہی ہے، اور وہاں پر ہی ہونا چاہیے تاکہ صورتحال کا کوئی علاج جو ہے وہ نکل سکے۔ آج پاکستان جو ہے وہ ایک نازک دورائے کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مکالمے کی جتنی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ پاکستان کا یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ دیگر چیلنجز کو بھی پاکستان کے اوپر حاوی کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر صاف صاحب، ممتاز قانون دان ہیں، پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جس مکالمے کی میں بات کر رہا ہوں، کیا یہ وقت نہیں ہے کہ یہ مکالمہ اب ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مکالمہ تو ہر وقت اور ہر سٹیج پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کو دشمن ایک دوسرے جان کے دشمن تو نہیں ہے، پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر رہنا ہے، پاکستان ہے، ہم ہیں۔ پولیٹکس بھی تبھی ہے اگر پاکستان ہے، فوج بھی تبھی ہے اگر پاکستان ہے، خدا نخواستہ، اور اسی لیے مکالمہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن ہم مکالمہ کی طرف جب جائیں گے تو مقصد ہم نے کیا حل کرنا ہے، اور اس مکالمے سے جو بھی رزلٹ آئے گا اس کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ آج تک جو میں دیکھتا آیا ہوں، جہاں بھی مکالمات ہوئے ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے، جو گارنٹیز دی گئی ہیں، ریٹرن معاہدے ہوئے ہیں ہمارے، ان کو بھی لوگوں نے ایک طرف رکھ کے تو اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر ہم اس نظام کے اندر رہتے ہوئے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں
اور اس سارے مسئلے کا حل نظام کے اندر سے ہی نکالنا چاہتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم کسی جگہ جا سکتے ہیں، کیونکہ بیسک جو خرابی ہے وہ جو اس نظام میں جو ہم نے کر دی ہے. اب دیکھیے اگر اشتر وصاف صاحب بہت ماشاءاللہ مجھے تو بہت زیادہ کافی زیادہ سمجھدار بھی ہیں اور لا اور کانسٹیٹیوشن کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آج کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھا جائے تو میں جو چیزیں دیکھتا ہوں، نمبر 1 پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، وہ ایک کیپٹیو ہے، ہوسٹیج ہے، وہ ہوسٹیج ہے ایٹ دی ومز آف جو بھی اس پارٹیوں، ایک آدمی ایک پارٹی ہے یا 2 پارٹیاں، جو بھی ان کے سربراہان ہیں ان کی ومز کے اوپر ہے. آپ نے ریجن پاس میں یہ دیکھ لیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایگزیکٹو جو پارلیمنٹ کا جواب دہ ہونے چاہیے، ایگزیکٹو خود ہی اس پارلیمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. ایگزیکٹو کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ نہ کوئی بل لا سکتی ہے، نہ پاس کر سکتی ہے، نہ اس کی طرف جا سکتی ہے. نتیجتاً یہ ہوا ہے کہ قانون سازی، طاقت، پیسے کے جتنے ذرائع ہیں پیدا کرنے کے، وہ سب اس وقت فرد واحد یا 2 یا 3 جو پارٹی کے کنٹرول میں ہیں. جب یہ نظام وجود میں آ جاتا ہے تو یہ جکڑا ہوا ہے ہم نے خود اسی کو اپنے کو. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ بھی آپ کو کسی سٹیج میں بے بس نظر آتا ہے. کچھ سارے مسئلے کا ان کے پاس بھی کبھی کوئی حل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوئی کیسز سر انجام پورے پہنچتے نہیں ہیں، جو فائنلائز ہو جاتے ہیں. میں بڑے کیسز کی بات کر رہا ہوں، ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی اپنے مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے جج، اپنی مرضی کا وکیل کر الٹیمیٹلی آ کے اس سارے سسٹم کو اگر کوئی اپوز کرے گا تو کون کرے گا؟ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے اس کو آپ؟ اس لیے مکالمہ. میں جنرل صاحب آتا ہوں. اب اس میں اشتر وصاف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے اس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے، اور اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس میں اب کوئی بہتری کی گنجائش جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. تو اگر تبدیلی تو کیا تبدیلی؟ میں بصد احترام جنرل صاحب سے اختلاف کروں گا. اصل بات نظام کی نہیں ہے، نظام چلانے والوں کی. نظام کچھ بھی ہو، کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی رولز ہوں، کوئی بھی ادارے ہوں، جب تک کہ ان اداروں کو چلانے والے لوگ نیک نیتی سے، خوش دلی سے اور روا روی رکھتے ہوئے کام نہیں کریں گے تو پھر نظام کوئی بھی نہیں چل سکتا. آپ جو مرضی نظام لے آئیں. آپ دیکھیے کہ امریکہ کا نظام کتنا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، لیکن وہ بھی اس وقت سٹرین میں ہے. تو یہ شخصیات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں ہمیشہ اس چیز کا داعی رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ اس بات کا کوشش بھی کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کھل کے ڈائیلاگ کریں. میں نے اپنی جوڈیشل ایئرز کی جو اسپیچز ہیں اس کے اندر آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہم نہ آئلینڈز میں رہتے ہیں، نہ ہمیں وہ پرانے جو باتیں ہیں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات کرے گا، اس سے باہر نکلنا ہے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دوز کوکونز جس کے اندر ہم مقید ہیں. ہمیں اس میں سے نکلنا ہے اور ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری آزادی یا ہماری آزادی رائے جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے یا کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ وقت ہے ڈائلاگ کا. جنرل صاحب نے جو کہا کہ وقت ہر وقت ہوتا ہے بات کرنے کا، کرنی چاہیے. اور آج سے زیادہ کون سا وقت بہتر ہوگا جب ہم یہ ڈائلاگ کا دروازہ کھولیں. جنرل صاحب جو اشتر وصاف صاحب نے بات کی ہے انہوں نے ایک بڑا اہم جملہ کہا ہے کہ ہم کوئی آئی لینڈ میں نہیں رہتے ہیں، اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اپنے آئینی حدود میں رہ کے آپ کام کریں. ایک ریاست ہے، ریاست کے ادارے ہیں، اداروں کا آپس میں ایک باہم کو بات چیت ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں شاید بہتر پالیسی فریم ورک بن سکے. ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت سارے ایسے ایشوز جن کے اوپر ایک دوسرے کو جو ہے الزامات سے نواز دیا جاتا ہے وہ پہلو جو ہے وہ پھر ختم ہو سکے. دیکھیے میں اس سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار بھی ہیں، بات بھی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ نظام کوئی ٹھیک یا برا نہیں ہے، اس کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بعد میں اگری کرتا ہوں اس سے.
اور مجھے بھی یہ بات ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے جو خدشات ہیں میں صرف ان کا اظہار کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، یہ جو بات چیت کرنے کی یہی جو لوگ ہیں نا ہمارے پاس، سیاستدان تو ہم باہر سے نہیں لا سکتے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی ہے، آپ کے عدلیہ بھی یہی ہے، سب کچھ ہے۔ گیون دس سیٹ آف جو لاٹ ہمارے اس وقت موجود ہے، جو ہماری پالیٹکس میں موجود ہے، سارا کچھ ہے، ان کے ہوتے ہوئے اگر آپ بہتری کی توقع کرتے ہیں، میں بھی خوشگمان رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی میرے سیاستدان ہیں، میں نے کبھی ایک کو ووٹ دیا، کبھی دوسرے کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے ہی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اگر ان سے ہم خوشگمانی کی توقع رکھیں، ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ نمبر دو، بالکل صحیح کہا کہ ہم آئی لینڈ میں نہیں رہتے، یہی وہ مسئلہ ہے جو ہمارے چند جو بڑے سیاستدان ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل he has hit the nail on the head and that with a huge hammer، کہ آج کی دنیا اور آج کا جو نظام ہے، آج کا جو سسٹم چل رہا ہے، جس میں کبھی ہم ہائبرڈ بات کرتے ہیں، کبھی ہم ففتھ جنریشن کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سسٹم اپنی تنہائی میں یہ اللہ کے فیصلے نہیں کر سکتا، اس کو فیصلہ سازی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ میں جلد سے آتا ہوں کیونکہ ایک سوال یہاں پہ اٹھا ہے بتا دوں میں جی، اس میں اشتر صاف صاحب یہ فرمائیے گا، آپ چونکہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اگر کوئی بھی حکومت یہ مشورہ مانگے کہ اس مکالمے کا آغاز جو ہے کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، کس پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے، کیا وہ راستہ اپنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک باہمی اعتماد کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو سکے، کیا آپ مشورہ دیں گے؟ بہت آپ نے ایک پیوٹل سا سوال کیا ہے، اور یہ سوال میرے ذہن میں پلیگ کرتا رہا۔ میرے خیال میں کہ آپ کے یہاں پہ اب سینٹ کے چیئرمین ہیں، آپ کے چیئرمین اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، آپ کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کے فوج کے سربراہ ہیں، آپ کے جوڈیشری کے سربراہ ہیں، آپ کے نیول سٹاف کے، آپ کے ایئر فورس کے سربراہ ہیں، آپ کے گورنرز ہیں، آپ کے چیف منسٹرز ہیں، ان سب کو بلائیے پریزیڈنسی میں، لیٹ دا پریزیڈنٹ ہوسٹ اے ڈنر فار دیم، اور وہاں پہ دروازے بند کر کے یہ بیٹھ جائیں یہ طے کرنے کے لیے یہاں سے اس وقت نکلیں گے ہم جب ہم ضابطۂ اخلاق ایک طے کر لیں، دوسرا ہم جو ہماری پرائرٹیز ہیں، آپ جس کو کہیں گے گولز، اسٹریٹجک گولز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ میں نے بہت فائی کر کے بات کر رہا ہوں، اتنی سمپل ہے نہیں، لیکن یہ آپ کا ایک طریقہ کار واضح ہو سکتا ہے۔ اشتر صاحب مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں بریک سے واپس آپ ہی کے پاس آتا ہوں تاکہ یہ ایکسپلین ہو، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اشتر صاف صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا پلیٹ فارم، کیا طریقہ کار، آپ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے، تو ذرا مکمل کیجئے کہ کیسے۔ دیکھیے، آلدو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نامنی تھے اور ان کو الیکٹ کیا گیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ جو ہے اور پریزیڈنسی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ریپرزینٹیٹیو ہے۔ اگر میں مشورہ دے سکوں کسی کو تو پریزیڈنٹ کین ہوسٹ اے ڈائلاگ، اے کانفرنس، اے ڈنر، جس میں تمام کے تمام سربراہان جو ہیں ان کو بلایا جائے، سینٹ سے، جو نیشنل اسمبلی سے، جو آپ کے چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیف آف نیول سٹاف ہے، چیف آف ایئر فورس ہیں، آپ کے گورنرز ہیں، آپ کے چیف منسٹرز ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں، وہاں پہ یہ ساری باتیں کی جائیں، اور وہاں پہ دروازے بند کر کے آپ اس وقت تک نہ نکلیں جب تک کہ آپ کوئی چیز طے نہ کر لیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہمیں
جو 70 سال پہلے 71 سال پہلے ہمیں جو ملک دیا قائد اعظم نے، اس کو ہم نے کس طریقے سے خراب کیا ہے. میری بہت مؤدبانہ سی گزارش ہوگی تمام اصحاب سے کہ بجائے اس کے کہ پولرائزیشن کرتے چلے جائیں، یہ وقت ہے کہ ہم بیٹھ کے سب کریں. آپ کے آس پاس بہت سارے دشمن ہیں، آپ کو اکنامک سچویشن کا سامنا ہے، آپ کی سرحدوں کے اوپر ایک بہت ہندوستان ہے، افغانستان ہے، آپ کے ارد گرد کوئی اچھی باتیں نہیں ہو رہی، اور آپ کا ایک جو پینیڈیمک ہے، جو کووڈ کا سچویشن ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی رنجشیں، اپنی سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں. لیٹ دا پریزیڈنٹ کال اے کانفرنس اینڈ لیٹ ایوری بڈی سٹ ڈاؤن اینڈ enter into a dialogue to meet again and again and again. Okay. اب اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح کا کنفیوژن آج کراچی میں دیکھا گیا ہے، بنیادی طور پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل عمل آتا ہے تو اس کا ایک رد عمل آتا ہے، وہ رد عمل جو ہے حکمران جماعت دے اس کا بنتا ہے، اس لیے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. لیکن جب اس کے ٹانڈے جا کے کہیں اور ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کو سیاست میں نہیں عمل دخل لینا چاہیے وہ بھی اس جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور پھر معاملہ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ سلجھنے کی طرف جائے، وہ ایسا الجھتا ہے کہ اس کے نتائج پھر وہ نکلتے ہیں جس کا نہ ملک پھر متحمل ہوتا ہے، نہ پھر باقی صورتحال جو ہے اس کی متحمل ہوتی ہے. دیکھیے، یا وہ شامل ہوتے ہیں، ان کو شامل کر لیا جاتا ہے، یا ان کو خامخواہ الزام تراشی ہوتی ہے. آئیدر وے جو کچھ بھی آپ دیکھ لیجیے، یہ جو ہے نا بٹوین بلیک اینڈ وائٹ، یہ جو ویری وائٹ سپیس ہے، گرے جو پالیٹکس ہے، یہ ہم نے اس قدر اس کو خود مل جل کے، اور اس میں میں اپنے آپ کو اتنا قصوروار سمجھتا ہوں، کسی اور کو جب میں قصوروار ٹھہراتا ہوں، ہم نے اس کو اتنا وہ گندا کر دیا کہ یہ کوگما لگتی ہے ساری یہ ابھی. اور I am just being the devil's advocate. مطلب I appreciate and I respect and I agree with what Pastor Saab is saying, کہ there has to be dialogue and there has to be a decisive body which can take a decision and which should be جو ہر ایک کے اوپر وہ binding ہو، اس کے اوپر آگے پیچھے جا نہ سکے. یہ اس قسم کا کوئی میکنزم اگر ہم ترتیب دے سکتے ہیں، میں صرف وہ جو خرابیاں اس میں ہو سکتی ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. نمبر ایک، دیکھیے ہمارے گورنرز آ جائیں، ہمارے سارے چیف منسٹرز آ جائیں، بڑی اچھی بات، یہی ہمارے مین اس میں ہے. لیکن چیف منسٹرز انفارچونیٹلی وہ خود اپنے کسی پارٹی سربراہ کے باہر نہیں نکل سکتے، اور چند پارٹی سربراہان کے بارے میں جو ایشو چل رہے ہیں، عدالتوں میں ہیں یا کئی جگہ میں ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. کیا وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں، جو بھی جرم ہے یہ ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہو گیا، اس کو ایک طرف رکھ کے سیاست کے ایک طرف کرنے کو ہم تیار ہیں اگر ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں. فرسٹ تھنگ آن دیٹ، اور ہماری جو پالیٹکس ہے اس سے باہر نکل آتی ہے، اور صدر مملکت کی سربراہی میں ہم کوئی فیصلہ کن بات کرتے ہیں اور چارٹر آف پاکستان ہم بنا لیتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری جو پچھلے 60-70 سال کی جو ہم نے وہ جو مشقت کاٹی ہے، اس سے ہم باہر نکلیں گے اور پاکستان بہتر ہوتا جائے گا. میں تھوڑی سی یہ اس کا تو میں نے جب میاں صاحب واپس آ رہے تھے اور ساتھ میں ان کو یہ مشورہ دیا تھا اپنی جو نوبری ناقص آئی تھی کہ آپ نون لیگ کے سربراہ تو ہیں ہی، ٹرائی اینڈ بی اے اسٹیٹسمین، اور آپ جو چارٹر آف پاکستان کی بات کریں، چارٹر آف پاکستان لے کے چلیں. وہ پھر کوشش کی دوبارہ یہ بات کرنے کی. اگلے دن جب یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تو وہاں پر بھی اس کی بات ہوئی، چارٹر آف پاکستان کی بات ہوئی ہے. چارٹر آف پاکستان آپ بنانے سے پہلے چند ایک چیزیں آپ کو طے کرنی پڑیں گی. اگر وہ کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت کی جو اجتماعی دانش ہے وہ یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ کر نہیں سکتی، لیکن ان کو کافی سارے جو پلز اینڈ پشز ہیں ان سے ان کو علیحدہ کر کے ان کو آزاد کر کے بٹھائیے. فیصلہ یہ کر لیں گے، فیصلہ بہت اچھے کر لیں گے. میں جب کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری یہی پالیٹکس ہے، یہ پالیٹکس ہے، تو میری یہی مراد تھی کہ ہم باہر سے لے کے نہیں آ سکتے لوگوں کو. ٹھیک ہے، میں جن صاحب آتا ہوں ذرا، آپ نے چونکہ اس میں ایک وہ کر دیا. اشتر و صاحب دیکھیے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر کیا پیدا ہوا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ احتساب،
اب بات جب کی جاتی ہے اس عمل کی تو وہ بجائے اس کے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہینڈل ہوں، وہ اداروں کے اوپر بھی عدم اعتماد آ جاتا ہے کہ نہیں یہ پولیٹیکل سیاسی انتقام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اب اگر ایک دھوبی کے اکاؤنٹ سے 12 روپے نکل رہے ہیں تو کوئی تو ذمہ دار ہے نا، اشتر و صاف صاحب اس کا لنکیج پتہ چلنا چاہیے۔ اب یہ جو احتساب کا عمل ہے، ظاہر ہے عوامی عہدہ جو بھی رکھتا ہے، انتظامی عہدہ جو بھی رکھتا ہے وہ جواب دہ ہے۔ اس جواب دہی کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ وضع تو ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ شکنجے میں آئیں، آپ اس کو سیاسی انتقام بنا کے تو اس کی توپوں کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں۔ دیکھیے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ چلنا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے چلنا چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، نہ کر رہے ہیں، نہ ہونا چاہیے۔ لیکن کام کیا کرنے والا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ ہم سلیکٹیو سارے جب کام کرتے ہیں تو پھر لگے گا کہ جس طریقے سے سلیکٹیو کچھ لوگوں کو پک اینڈ چوز کر کے کیا جا رہا ہے۔ جو ڈائلاگ ہے اس کا احتساب کے ساتھ منسلک ہونا شاید مناسب بات نہیں ہے۔ ایک راؤنڈ ٹیبل جو کانفرنس ہوتی ہے، راؤنڈ ٹیبل کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے کہ اس کا ہیڈ آف ٹیبل کوئی نہیں ہوتا، اس کو سب برابری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایک راؤنڈ ٹیبل بنانا ہے اور اس راؤنڈ ٹیبل کے اوپر بات کرنی ہے۔ لیٹ دیر بی نو لیڈر ان دیٹ۔ سارے کے سارے اسٹیٹسمین کے طور پہ بیٹھیں۔ پولیٹیکل جو ان کے ڈفرینسز ہیں وہ ہونے چاہیے، یہی تو خوبصورتی ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو چیک کر سکیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، اس مینیفیسٹو سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو چلانا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس کلیئر چوائسیز ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو گٹ مٹ نہ کیجیے۔ احتساب کا عمل چلتا رہنا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا تعطل نہیں آنا چاہیے، لیکن احتساب ڈائلاگ کے ساتھ اور ڈائلاگ احتساب کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہیں۔ ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ایک ایسا طریقہ جس سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دے سکیں۔ چارٹر آف پاکستان جو آپ کا ہے وہ صرف اور صرف کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ کلیکٹیو وزڈم اس وقت بنتی ہے جب سب اپنی اپنی بات کریں اور دوسرے کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے اس بات کو سننے کا، ڈائجسٹ کرنے کا، اینالائز کرنے کا، اور یہ ماننے کا کہ شاید دوسرا آدمی بھی اپنی بات شاید ٹھیک ہی کر رہا ہو۔ میں اشرف صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب دیکھیے، یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے میرا خیال ہے کہ بنیادی ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر یہ ڈائلاگ ہو تو اس میں سے وہ نظام نکل سکے۔ اس وقت دکھائی یہ دیتا ہے، اور جو بنیادی طور پر پھر وجہ تنازع بن جاتا ہے، کہ جیسے یہ بیڑا جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جب وہ ایک منتخب حکومت کی حمایت کرتے ہیں تو جو دوسرے اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر محاذ رائی میں سے حکومت وقت نکل گئی ہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہ جتنا نقصان دہ یہ چیز ہے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے اس کا سلجھاؤ کیسے؟ دیکھیں یہی وہ گتھی ہے جسی طرح میں بار بار میں اشارہ بھی آپ سے کرتا رہا ہوں کہ اس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس آپشنز تو بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلی آپشن تو یہی ہے
کہ جس طرح ابھی اشرف صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ان سب کو جو کچھ بھی آپ کا سسٹم باقی بیگیج کو آپ باہر چھوڑ کے آئیے, ہال کے اندر آئیے, بات کیجیے ساری. یہی وہ مشکل ہے جو میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں. میں بھی ایم اے پیسمسٹ, یا میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ زخم کھائے ہوئے ہیں تھوڑے سے, تو ہمیں زیادہ ہم اس میں کیئرفل ہیں. نمبر ون از دیٹ اسٹیبلشمنٹ, آرمی, وٹ ایور یو کال دیم, وہ گورنمنٹ کا ان کو مطلب حکومت چلانا ان کا کام نہیں ہے. نمبر ایک, یہ دیٹ از اے گیون, کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے. نمبر ٹو, آئین اور قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, دیٹ از آلسو گیون. اب ان دونوں کو اگر آپ نے, تیسری چیز جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ بھئی اس اسٹیٹ آف پاکستان جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے مستقبل کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں, اس میں ہر بندہ از ایکول اسٹیک ہولڈر. ٹھیک ہے, اگر یہ ہم بات سمجھ جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو رائے دے رہے ہیں کوئی عقل کل نہیں ہے, کسی کے پاس نہ یہ اختیار ہے, نہ وہ اپنے کو ڈکلیئر کر سکتا ہے, نہ ہی وہ ٹوٹل اتھارٹی اس کے پاس ہے, نہ ہونی چاہیے. ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. دیٹ از دا بیوٹی آف دس, اس کا آئین کی ہے جس کو ہم نے بگاڑ دیا ہے. اگر آپ اس کو اس بیسک پہ لا کے کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے سمجھتا اس کو. اگر ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے, جو میرا خدشات ہیں جو میں بار بار اظہار کر رہا ہوں, تو پھر ہمارے لیے ٹکراؤ کے علاوہ اور کچھ چیز نظر نہیں آتی. اب جو کچھ ہو رہا ہے, جو آپ نے بات کی ہے, حکومت وقت جو مرضی آپ کر لو, ایک طرف کر کے ساری توپوں کا رخ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہو رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی, جس اگلے دن ایک رہنمائی تقریر میں 2 اداروں کے سربراہان کو باقاعدہ نشانہ بنا کے بات کی ہے. خطرات کیا ہیں اس میں؟ اگر خدا نخواستہ آپ کی فوج کے اندر رینک اینڈ فائل اور سینئر لیڈرشپ کے درمیان جو یہ دراڑ ڈالنے کو کامیاب ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ, اور دیکھیے جو وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ باہر سے تو نہیں آئے, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ہی ہیں نا سارے بہن. اگر وہ اس سے افیکٹ ہو کے ان کی سوچ بگڑتی ہے, کسی طرح بگڑتی ہے, فوج کے لیے نقصان دہ تو ہے ہی ہے, وہ ابھی چاہیے جائے. کچھ ہمیں اپنے لیے یہ طے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, غلطیاں, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ غلطیاں نہیں, شاید فوج یا اسٹیبلشمنٹ سے غلطیاں زیادہ ہوئی ہوں گی, اوکے فائن, ایکسیپٹڈ, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ادارے کی تباہی کی طرف چل پڑیں اس کی طرف؟ اگر میری لیڈرشپ یہ بات نہیں سمجھتی تو پھر میرے لیے افسوس کا مقام بھی ہے. اور یہ اظہار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ویری ریئل پاسبلٹی. ایک چیز میں اور کر دوں, ہم جب سمجھتے ہیں کہ چیف آرمی اسٹاف از آل ان آل, اس کی جو سب سے بڑی بندش, جو اس کی سب سے بڑی ویکنس وہ یہ ہے کہ رینک اینڈ فائل کی جو سوچ ہے, یہ ان کے جذبات ہیں, وہ ان سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا, کیونکہ انہیں ان کو لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے یہ. اور یہ رینک اینڈ فائل کا اپنی کمانڈ پہ کانفیڈنس ہونا, اور کمانڈ کا اپنے رینک اینڈ فائل پہ کانفیڈنس ہونا از کریٹیکل. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جنرل صاحب. جی میں آتا ہوں. اب اشتر اور صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صورتحال ایک ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پہ اب ہم اتنے پولرائزڈ ماحول کے اندر آگے ہیں کہ حکومت وقت اب کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جب یہ صورتحال ہو جائے اور اندرونی اور بیرونی خدشات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہوں, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ فوج تو ہوگی, یا اپنی ہوگی یا پرائی ہوگی, بہتر یہ ہے کہ اپنی ہو. تو ایسی صورتحال میں یہ جو ایک بالکل یہ ایک ٹکراؤ کی اس وقت کیفیت ہے, اس کا تدارک, اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹکراؤ کی صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پہ ادارے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کی بے شمار انٹرویوز کے اوپر بھی ہے, سال ہر سال وہ یہی باتیں کرتے رہے. پہلے یہ باتیں ہو چکی ہیں. اس سے نہ فوج کمزور ہوتی ہے نہ اسٹیٹ کمزور ہوتا ہے. فوج ہماری ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے جس کے اندر بہت ذہین اور بہت ہی محنتی لوگ ہیں, اور وہ اور سویلین جو لوگ ہیں جب وہ مل کے کام کرتے ہیں تو واقعی وہ ایک ایسی سچویشن, اور چونکہ مجھے موقع ملا ہے انسٹیٹیوشنز کو کام کرتے ہوئے, اکٹھے کام کرتے ہوئے دیکھنے کا, تو وی آر اے فارمیڈیبل نیشن وین وی ورک ٹوگیدر, اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. اور ہمارے پاس سارے وسائل بھی ہیں, صرف اور صرف جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ مل بیٹھنے کا. اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر سوشل میڈیا پہ یا ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی کرتے رہیں گے
تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. ہمیں اگر ہم اکٹھے کام نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک کراؤڈ بن جائیں گے. ہمیں کراؤڈ نہیں بننا, ہمیں ایک ڈسپلنڈ نیشن بننا ہے. یاد رکھیے وقت ہمارے پاس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے جی اشتر صاحب میرے پاس بھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے. جنرل صاحب آخری 1 منٹ ہے. حکومت ہمیشہ پل کا کام کرتی ہے. یہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے اس کے اندر تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ اگر بالغ نظری کہیں اپنا اثر دکھانا بھی چاہے تو جس معرفت کی سطح کے اوپر موجودہ حکمران فائز ہیں بڑا مشکل مرحلہ یہ دکھائی دے رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ آخری منٹ ہے. دیکھیے دن بدن اس صورتحال کو ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. دا بک سٹاپس ایٹ ہم. خدا نہ خواستہ اگر اس ملک کو فرام کچھ آگے پیچھے ہوتی جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ ہی از ہیلڈ ریسپانسبل, ہی مسٹ ٹیک دی ریسپانسبلٹی اینڈ ہی مسٹ اون اٹ اپ. ہی دی پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, وہ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. وہ دس ہی مسٹ گیٹ انٹو کیا سمجھے اینڈ ہی شوڈ کم فارورڈ. آئی تھنک ہی از دا ون شوڈ ٹیک دا لیڈ اور ہی از دا ون جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے کندھے کے اوپر. جب انہوں نے حلف اٹھایا تو انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کا حلف اٹھایا, یہ ان کی ذمہ داری. آئی تھنک ہی شوڈ کم فارورڈ. اور وہ جو اپنی جو ان کی روٹین کی جو ریٹورک ہے یا تحقیق ہے جو بھی ہے اس کو چھوڑ کے پیچھے چھوڑ کے آئیں. وہ باہر آئیں اور نیشنل اسمبلی سے جڑ کے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ ہی شوڈ پٹ فارورڈ دس سجیشن ایکچولی شوڈ کم فرام ہم. اور وہ مطلب جو سین ہیڈز ہیں تمام پارٹیز میں بہت سین ہیڈز ہیں اور کلیکٹیو وزڈم جو میری ہے اگر ہم اس کو آزاد کر دیں آج بیٹھ کر, آپ یقین مانیے کہ وی کین ڈو ونڈرز. ایک مثال آئی تھی جب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.